بسم الله الرحمن الرحيم. إن قارون كان من قوم موسى فبغى عليهم وآتيناه من الكنوز ما إن مفاتحه لتنوء بالعصبة أولي القوة إذ قال له قومه لا تفرح إن الله لا يحب الفرحين وابتغ فيما آتاك الله الدار الآخرة ولا تنس نصيبك من الدنيا وأحسن كما أحسن الله إليك ولا تبغ الفساد في الأرض إن الله لا يحب المفسدين. قال إنما أوتيته على علم عندي أولم يعلم أن الله قد أهلك من قبله من القرون من هو أشد منه قوة وأكثر جمعا ولا يسأل عن ذنوبهم المجرمون. فخرج على قومه في زينته قال الذين يريدون الحياة الدنيا يا ليت لنا مثل ما أوتي قارون إنه لذو حظ عظيم. وقال الذين أوتوا العلم ويلكم ثواب الله خير لمن آمن وعمل صالحا ولا يلقاها إلا الصابرون. فخسفنا به وبداره الأرض فما كان له من فئة ينصرونه من دون الله وما كان من المنتصرين. وأصبح الذين تمنوا مكانه بالأمس يقولون ويك أن الله يبسط الرزق لمن يشاء من عباده ويقدر لولا أمن الله علينا لخسف بنا ويكأنه لا يفلح الكافرون. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أكرم الأنبياء والمرسلين نبينا وسيدنا وحبيبنا محمد وعلى آله وأهل طاعته أجمعين. أما بعد. मुअज़्ज़ज़ सामीन हज़रात, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। आज आयत नंबर 76 सूरह क़सस से हम शुरू करेंगे। सूरह क़सस की आयत नंबर 76। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम मिन हम्ज़िही व नफ़्ख़िही व नफ़्सिही बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। इन्न क़ारून कान मिन क़ौमि मूसा फ़बग़ा अलैहिम व आतैनाहु मिनल कुनूज़ि मा इन्न मफ़ातिहहु लतनूअ बिलउस्बति उलिल क़ुव्वा
اذ قال له قومه لا تفرح ان اللہ لا يحب الفرحین۔ قارون کے قصے کا ذکر ہو رہا ہے۔ یہ قارون اصل میں بنی اسرائیل سے تھا، موسیٰ علیہ السلام کی قوم سے، اور موسیٰ علیہ السلام کو چھوڑ کر، ان کی قوم کو چھوڑ کر فرعون سے جا ملا تھا، اور فرعون کے مقربین میں شامل ہوا، اپنی دولت اور کثرت وسائل کی بنا پر، اور فرعون نے اسے اپنا وزیر مقرر کر لیا۔ تو قارون کے قصے کا ذکر ہے۔ سورہ قصص میں دو ہی واقعات ہیں، ایک موسیٰ علیہ السلام کے فرعون کے ساتھ، دوسرا قارون، یعنی دو سرکش لوگوں کے واقعات ہیں، ایک فرعون اور ایک قارون۔ فرعون کی سرکشی اس کے اقتدار، اس کے غلبہ، بادشاہت اور قوت کی بنا پر تھی، اور قارون کی سرکشی کثرت مال اور کثرت دولت کی بنا پر تھی۔ دونوں کا انجام آپ کے سامنے، فرعون بھی غرق ہوا اور قارون بھی زمین میں دنسا دیا گیا۔ اس سے ثابت ہو رہا ہے کہ نہ تو کسی کا منصب اور عہدہ اس کے کام آئے گا، نہ اس کے مال کی کثرت اس کے کام آئے گی۔ اللہ تعالیٰ نے 30ویں پارے میں 3 صورتیں ایک ترتیب سے ذکر کی ہیں۔ پہلے سورۃ العصر ہے، والعصر ان الانسان لفی خسر الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر۔ خسارے سے نکلنے کا راستہ، حیات طیبہ کا راستہ اور دائمی بقا کا راستہ ایمان ہے، عمل صالح ہے۔ اس کے بعد جو 2 ذہن لوگوں کے بنے ہوئے ہیں ان کو توڑا۔ ایک مال کی کثرت، دولت کی کثرت، اس پر اترانا، سرکش ہو جانا، تو فرمایا کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم ویل لکل ہمزۃ لمزہ الذی جمع مالا وعددہ۔ بربادی ہے اس بندے کے لیے جو مال جمع کرے، گن گن کے رکھے، مال کی محبت میں گرفتار ہو۔ تمہارا مال کام نہیں آئے گا، بربادی لاحق ہوگی۔ دوسری سورۃ کریمہ سورہ فیل، بسم اللہ الرحمن الرحیم الم تر کیف فعل ربک باصحاب الفیل۔ اللہ نے کیا سلوک کیا؟ ابرا تھا، اقتدار کے نشے میں، ہاتھیوں کی فوج تھی، اس کی ہاتھیوں پر سوار، جہاں گھستے تباہی پھیر دیتے، خانہ کعبہ کو ڈھانے نکلے تھے، پھر اللہ نے کیا سلوک کیا؟ ہاتھی بھی بلبلا اٹھے، ختم کر دیے گئے، فوج بھی، اور خود ابرا ہوئی۔ اقتدار کسی کام آیا؟ تو سورہ قصص کے شروع میں جو قصہ ہے موسیٰ علیہ السلام اور فرعون کا، فرعون کو اپنے اقتدار کا ذہن تھا، اپنی بادشاہت کا ذہن تھا، تو اسے کسی کام نہ آئی، بلکہ اپنی سپاہ سمیت، اپنی فوج سمیت غرق کر دیا گیا، ہلاک ہو گیا۔ ایک ذہن ہوتا مال اور دولت کا، یہ قارون کو تھا، بڑا مال تھا اس کے پاس، اور بالآخر اس کا مال اس کے کام آیا، زمین میں دھنسا دیا گیا۔ اس کی طغیانی، اس کا کبر، نافرمانی، مال کا گھمنڈ، تکبر، یہ ساری چیزیں سبب تھیں اس کے بڑے عذاب کا۔ تو پھر سورہ قصص کا درس یہ ہے کہ کوئی چیز کام نہیں آئے گی اور دائمی بقا کا سبب نہیں بنے گی، نہ کوئی عہدہ اور منصب،
اور نہ مال کی فراوانی. ہاں الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات، ایمان ہے، تعلق باللہ ہے، عمل صالح ہے. چاہے دنیا اعتبار سے انسان فقیر ہو، کلاش ہو، کوئی عہدہ اور منصب پاس نہیں ہے، لیکن اگر ایمان کی دولت ہے، عمل صالح کی دولت ہے، یہ بندہ ہر خسارے سے نکلے گا اور کامیاب قرار پائے گا. تو یہاں سورہ قصص میں ان دو بڑے طاغوتوں کا ذکر کیا گیا، ایک فرعون کا، دوسرا قارون کا. دونوں کو گھمنڈ تھا، فرعون کو اپنی بادشاہت کا، اقتدار کا، منصب کا، اور قارون کو اپنے مال کا. تو دونوں کا انجام آپ نے دیکھ لیا. فرعون دریا برد ہوا، غرق ہوا، اور قارون کو زمین میں دسا دیا گیا. فرمایا کہ ان قارون کان من قوم موسیٰ، قارون موسیٰ علیہ السلام کی قوم سے تھا، یعنی بنی اسرائیل سے تھا. فبغى علیہم، تو قارون نے ان پر سرکشی کی، اپنی قوم پر، موسیٰ علیہ السلام کی جماعت پر سرکشی کی، اور فرعون نے سے جا ملا، ان میں شامل ہو گیا. اتنا قرب ان سے حاصل ہوا کہ فرعون نے اس کو اپنا وزیر بنا لیا، وزیر مقرر ہو گیا. یہ قارون کا کردار. موسیٰ علیہ السلام سے مخالفت کی، ان کو چھوڑ دیا، اور جا کر فرعون سے مل گیا، حتیٰ کہ وزارت کے منصب پر فائز ہوا. اور وجہ کیا تھی سرکشی کی؟ اور وجہ کیا تھی فرعون کا وزیر بننے کی؟ فرمایا کہ وآتیناہ من الکنوز، ہم نے دیے اس کو خزانے، ما ان مفاتحہ لتنوء بالعصبۃ اولی القوہ، اتنے خزانے کہ جو ان کی چابیاں تھیں وہ بھاری پڑتی تھیں ایک بڑی طاقتور جماعت پر. عصبہ جماعت یعنی 10 سے لے کر 40 افراد تک کو عصبہ کہا جاتا ہے. تو اتنے بندے اس کی چابیاں مشکل سے اٹھا پاتے تھے، یہ چابیاں ان پر بھاری پڑتی تھی. اور بندے بھی اولی القوہ، طاقتور، بڑا وزن اٹھانے والے. یہ ان کی چابیوں کا حال ہے قارون کی. تو دولت کتنی ہوگی؟ یعنی چابیاں بڑے طاقتور لوگ بڑی مشکل سے اٹھا پاتے تھے. یہ چابیوں کا عالم. تو جہاں یہ تالے لگے ہوئے ہیں، جن کمروں میں یہ خزانے ہیں، تو ان کا کیا عالم ہوگا؟ جب چابیاں اتنی بھاری ہیں تو خزانے کتنے بھاری ہوں گے؟ ہمارا بڑا مالدار تھا، دولت مند تھا. اذ قال له قومه، اس وقت کو یاد کرو جب اس کی قوم نے اس کو کہا، ان بنی اسرائیل والوں نے، لا تفرح، اتراؤ نہ، زیادہ پھولو نہ، ان اللہ، بے شک اللہ تعالی، لا يحب الفرحین، اترانے والوں کو پسند نہیں کرتا، محبت نہیں کرتا. تم اتراتے ہو، بڑا پھولے بیٹھے ہو. اللہ کو ایسے لوگ پسند نہیں ہیں. اللہ کو متواضع بندے پسند ہیں. یہ کبر کرنے والے، اترانے والے، فخر و غرور کرنے والے اللہ کو پسند ہی نہیں. یہ کبر اللہ کی زینت ہے اور تواضع بندوں کی زینت. اور ما تواضع احد للہ الا رفعہ اللہ، جو بندہ اللہ کے لیے تواضع اختیار کرے اللہ اس کو بلندیاں عطا فرماتے. اللہ کے لیے جھک جائے اللہ اس کو اونچا کر دیتے. اس لیے تواضع کی جو سب سے نچلی شکل ہے وہ سجدہ ہے. پیشانی اور ناک زمین سے مس ہو رہے ہیں، ہاتھ زمین سے لگے ہوئے، گھٹنے ٹکے ہوئے. یہ سجدہ اس تواضع کی آخری ایک شکل ہے. جب بندہ سجدہ کرتا ہے، نبی علیہ السلام کی حدیث سے اقرب ما یکون العبد من ربہ وہو ساجد، جب بندہ سجدہ کرتا ہے تو اوپر بلندیوں میں
سب سے زیادہ اپنے رب کے قریب ہوتے ہیں، کیونکہ سجدہ تواضع کی ایک بڑی آخری شکل ہے. پیشانی زمین سے ٹیک دینا، ناک زمین سے رگڑ دینا، ہاتھوں کو گھٹنوں کو زمین سے لگا دینا، یہ تواضع. جو بندہ سجدہ کرتا ہے، سجدے میں جاتا ہے، وہ اللہ تعالیٰ کے سب سے زیادہ قریب ہوتا ہے. ان اتنی بلندی پر اللہ کے لیے علو ہے، بلندی. اللہ اس کو اتنا بلند پہنچا دیتا ہے کہ میرے یہ بہت ہی قریب آ چکا. یہ بات موسیٰ علیہ السلام کی قوم نے قارون کو سمجھائی کہ اتراؤ نہ، اس مال پر اس طرح خوش ہونا کہ وہ دنیا ہی سب کچھ ہے، ایسا نہ کرو. اللہ تعالیٰ کو ایسے لوگ پسند نہیں ہیں. سرکشی کرنے والے، اترانے والے اللہ کو پسند نہیں ہیں. نبی علیہ السلام کی حدیث ہے، قیامت کے دن جہنم سے گردن نکلے گی باہر، خوفناک منظر. اور کہے کہ کلفت بثلاثہ، میری ڈیوٹی 3 افراد پر، ابھی سے پکڑ کے ان کو جہنم میں ڈال دو. 3 افراد، ان میں سے ایک بکل جبار متکبر، سرکش انسان، تکبر کرنے والا، اترانے والا، کسی بھی ظلم میں مبتلا، مال عہدہ کسی بھی ظلم میں مبتلا ہے. میری ڈیوٹی ہے کہ ابھی ان کو میدان محشر سے اچھل لوں اور جہنم میں ڈال دوں. اور دوسرا وَبِكُلِّ مَنْ جَعَلَ مَعَ اللَّهِ إِلَٰهًا آخَرَ، جو اللہ کے ساتھ کسی اور معبود کو پکارے، شرک کرے، جہنم ان کو بھی پکڑے گی، وہ گردن ان کو بھی پکڑے گی اور جہنم میں ڈالے گی. اور تیسرا وَبِكُلِّ جَبَّارٍ، جو بندہ سرکش، بالمصورین، تصویریں بنانے والے، مصور بنانے والے، بنوانے والے، یہ مٹی کے بت اور یہ مورتیاں تخلیق کرنے والے، انہیں بھی جہنم میں ڈال دیا جائے گا. وہ گردن کو اچک لے گی اور جہنم میں ڈال دے گی. اس لیے اترانے کی، فخر اور غرور کرنے کی اور تکبر کرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے. یہ سمجھایا گیا قوم موسیٰ کی طرف سے قارون کو. اور ساتھ ساتھ کیا بات کی؟ وَابْتَغِ فِيمَا آتَاكَ اللَّهُ دَارَ الْآخِرَةَ، اللہ نے جو کچھ آپ کو دیا ہے اس سے تلاش کرو آخرت کے گھر کو، جو آخری گھر ہے اسے تلاش کرو. جو اللہ نے تجھے مال دیا، خزانے دیے، اللہ کی راہ میں خرچ کر کے آخرت تلاش کرو، متواضع بن جاؤ. یہ مال کی فراوانی تمہیں غرور میں مبتلا نہ کر دے. متواضع بن جاؤ، اس مال کو خرچ کرو فقراء پر، غرباء پر، یتامى اور مساکین پر، اللہ کے دین کے کام کرو. تو وابتغی، تلاش کرو، ڈھونڈو، فیما آتاک اللہ، اس میں جو اللہ نے آپ کو دیا. کیا ڈھونڈو، کیا تلاش کرو؟ الدار الآخرہ، آخرت کا گھر، دار آخرت تلاش کرو. تمہارے لیے تو موقع ہے. اللہ کی راہ میں مال خرچ کرنے سے اللہ راضی ہوتا ہے اور بندہ جنت میں داخل ہوتا ہے، جنت کے خزانے سمیٹ لیتا ہے اللہ کی راہ میں خرچ کرنے سے. تو اللہ کے مقربین میں شامل ہوتا ہے. تو تمہارے لیے موقع ہے، مال ہے، دولت ہے، فراوانی کے ساتھ اللہ کی راہ میں خرچ کر جاؤ تاکہ دائرہ آخرت بن جائے، آخرت سنور جائے، آخرت بن جائے. وَلَا تَنْسَ نَصِيبَكَ مِنَ الدُّنْيَا، اور نہ بھولو اپنا حصہ دنیا میں سے، اپنا حصہ دنیا میں سے نہ بھولو. اس کے کئی معنی. ایک معنی تو یہ کہ ہم یہ نہیں کہتے کہ تم سارا مال خرچ کر دو اللہ کی راہ میں، نہیں، مال خرچ کرو مگر دنیا بھی گزران اسے نہ بھولو. وہاں بھی مال کی ضرورت ہے، کھانے پینے کی ضرورت ہے، پہننے کی ضرورت ہے. تو جو کچھ اللہ نے دیا دار آخرت تلاش کرو، مگر اس کا یہ معنی نہیں کہ سب کچھ خرچ کر دو اور خود فقیر ہو کے بیٹھ جاؤ. نہیں، جو دنیا کا حصہ ہے اسے فراموش نہ کرو، اس کو بھولنے کی کوشش نہ کرو. دنیا سے واجبی تعلق رکھو. اصل چیز آخرت ہے.
مگر دنیا کو چھوڑ دینا، فراموش کر دینا اور بندہ رول جائے دنیا کو چھوڑ کر، یہ نہیں ہے. جو دنیا کا حصہ ہے اس کو بھی جو ہے وہ طلب کرو، اس کو بھی حاصل کرو. وابتغی اور طلب کرو، تلاش کرو، فی ما آتاک اللہ، جو اللہ نے آپ کو دیا اس میں، الدار الآخرہ، آخرت کا گھر، دار آخرت، آخری گھر جو ہے اس کو طلب کرو. ولا تنس نصیبک من الدنیا، اور نہ بھولو اپنا دنیا کا نصیب، دنیا کا حصہ نہ بھولو. دنیا کے گزران کے لیے بھی خرچ کرو، یہ نہیں کہ سارا اللہ کی راہ میں خرچ کر دو. یا اس کا معنی یہ ہے کہ جو دنیا میں آپ کا حصہ ہے اس پر اکتفا کرو. پھر مال و دولت کی کثرت پر اترانا، فخر کرنا، غرور کرنا، اس کا کیا فائدہ؟ آپ کو دنیا میں کس چیز کی ضرورت ہے؟ نبی علیہ السلام کے حدیث ہے، یقول العبد مالی مالی، بندہ کہتا ہے میرا مال میرا مال. انما له من ماله ثلاث، اس کا مال صرف تین ہے، اس کا مال صرف تین ہے. ما اکل فافنا، جو کھا لیا اور کھا کے ختم کر دی، وہ اس کا مال ہے. وما لبس فابلا، اور جو پہن لیا اور پہن کر بوسیدہ کر دیے، کپڑے بوسیدہ ہو گئے، پھٹ گئے، وہ اس کا مال ہے. اور اعطى فاقتنى، یا مال خرچ کیا اللہ کی راہ میں اور آخرت کے خزانے بنا لیے. بس یہ تین ہی مال ہے بندوں کی. تو قارون، تمہارا دنیا میں حصہ ہی کتنا ہے؟ یا کھانا، یا پہننا، یا اللہ کو دے دینا. تو اپنے اس مال سے دار آخرت تلاش کرو، دنیا کا حصہ بھی مت بھولو. دنیا کے گزران کے لیے مت بھولو، وہ بھی آپ کے ساتھ ہو. اصل چیز اللہ کا آخرت کا گھر، وہ تلاش کرو. اور جو دنیا کے معاملات ہیں وہ بھی فراموش نہ ہونے دو، ان پر بھی توجہ ہو، ان کی بھی نگرانی ہو، اور کچھ مال وہاں بھی خرچ کیا جائے. وَأَحْسِنْ كَمَا أَحْسَنَ اللَّهُ إِلَيْكَ، اور آپ احسان کریں، اچھا کریں جیسے اللہ نے آپ کے ساتھ اچھا کیا. اللہ کا احسان کیا ہے؟ اللہ بندوں کو دیتا ہے، بن مانگے دیتا ہے، انبار لگا دیتا ہے، خزانے دے دیتا ہے. تو آپ بھی لوگوں کو دیں، انتظار نہ کریں کہ لوگ مانگیں گے تو دوں گا. اللہ نے دیا ہے، لوگوں پر خرچ کرو، اور لوگوں پہ خرچ کر کے دار آخرت طلب کرو، تلاش کرو. اب دنیا کے لیے بچا کے رکھو، دنیا کی گزران بھی تو، دنیا کی عیش بھی تو ہے، تو اس کے لیے مال محفوظ رکھو. دنیا کی ایک زندگی کے بقدر ایک واجبی تعلق ہو دنیا کے ساتھ، تو آخرت کا معاملہ بھی ہو، دنیا کا معاملہ بھی ہو. وَلَا تَبْغِ الْفَسَادَ فِي الْأَرْضِ، خرابی نہ چاہو، نہ تلاش کرو زمین میں فساد کو. ان اللہ لا يحب المفسدین، بے شک اللہ تعالی فسادیوں کو پسند نہیں کرتا، جو زمین میں فساد برپا کرتے ہیں، بگاڑ پیدا کرتے ہیں. بگاڑ گناہوں کا سب سے بڑا گناہ شرک ہے، بدعت ہے. اور یہ گناہوں کا جب بندہ ارتکاب کرتا ہے، زمین کی برکتیں ختم ہوتی ہیں. تو بگاڑ پیدا نہ کرو، فساد پیدا نہ کرو. اللہ سے لو لگو، اللہ سے تعلق جوڑو، اور اس مال سے جو اللہ نے دے دیا دار آخرت طلب کرو. مال اگر انسان خرچ کرے گا تو جنت کی بشارت ہے اس کے لیے. سیدنا عثمان غنی رضی اللہ عنہ بڑے مالدار تھے، اور خالی مال خرچ کرنے کی بنا پر نبی علیہ السلام کی زبان سے ان کو 7 بار جنت کی بشارت دی گئی. 7 بار جنت کی بشارت. بلکہ جب جیش اسرا تیار کیا تبوک والے لشکر، تو نبی علیہ السلام نے کیا فرمایا؟ ما غر عثمان ما عمل بعد اليوم، عثمان آج کے بعد جو چاہے عمل کرتا رہے، عثمان کو نقصان نہیں ہوگا. آج جو اس نے قربانی دی، مال خرچ کیا،
1000 سونے کے سکے نبی علیہ السلام کی گود میں ڈال دیے، اور لدے پھدے اونٹ کتنے جن کی تجارت کے آئے تھے سارے اللہ کے نبی کو پیش کر دیے. تو اللہ کے نبی نے خوش ہو کر فرمایا کہ آج کے بعد عثمان جو بھی عمل کرے عثمان کو نقصان نہیں ہوگا. تو یہ مال اللہ نے دیا ہے، اس مال سے آخرت کا گھر تلاش کرو، دنیا سے بھی واجبی تعلق رکھو، اور فساد برپا نہ کرو. ان اللہ لا يحب المفسدین، بے شک اللہ مفسدین کو، فساد قائم کرنے والوں کو، فساد ڈالنے والوں کو پسند نہیں کرتا. اور فساد زمین میں کیسے برپا ہوتا ہے؟ بدعمالیوں سے. تمہاری بدعمالیاں زمین کے بگاڑ کا باعث بنی ہوئی ہیں. چھوڑ دو بدعمالیاں تاکہ زمین بھی راحت میں آ جائے اور اس بگاڑ سے بچ جائے. ظہر الفساد فی البر والبحر بما کسبت ایدی الناس. بر و بحر میں فساد برپا ہو چکا. فساد برپا کیسے ہوا؟ لوگوں کے کسب کی بنا پر، ان کے گناہوں کی بنا پر. یہ بگاڑ اللہ کی طرف سے نہیں آتا، ابتداء لوگ خریدتے ہیں اپنی حرکتوں سے. اللہ ظلم نہیں کرتا. تو یہ مال کی فراوانی تمہارے لیے بڑی بہتری کی بنیاد ہے. مال خرچ کرو اللہ کی راہ میں، اور زمین میں فساد برپا نہ کرو ان معصیتوں کے ساتھ، جرائم کے ساتھ، گناہوں کے ساتھ. ان اللہ لا يحب المفسدین، بے شک اللہ تعالی فساد کرنے والوں سے محبت نہیں کرتا. قال، قارون نے کہا جواب دیا، انما اوتیتہ علی علم عندی، بے شک میں یہ مال دیا گیا ہوں علم کی بنیاد پر جو میرے پاس ہے. فن ہے میرے پاس، ہنر ہے میرے پاس، علم ہے جو اور لوگوں کے پاس نہیں ہے. یعنی تم کہتے ہو کہ مال اللہ نے دیا، نہیں، یہ مال مجھے میرے ہنر کی بنا پر ملا. میرے پاس کسب، کمانے کے تجربے، کمانے کی قوت، علم بے تحاشا، وہ علم میرے مال کی فراوانی کا سبب بنا. تم کہتے اللہ نے دیا. اللہ نے اگر دیا بھی ہے تو میرے علم کی بنا پر. اللہ بہتر جانتا ہے بقول قارون کے کہ میں اس مال کا مستحق ہوں اس علم کی بنا پر. تو بے شک میں یہ دیا گیا ہوں یہ مال علی علم عندی، جو میرے پاس علم ہے. تفصیلی روایتوں میں علم کیمیا اس کے پاس تھا. مٹی کو سونا بنانا، تانبے کو سونا بنانا. تو بنا بنا کے اس نے کمروں کے کمرے بھر دیے، اتنے کمرے بھر دیے کہ ان کی چابیاں ایک بڑی طاقتور جماعت بھی اٹھا نہ پاتی. اتنا خزانہ اللہ نے دے دیا. اور یہ تفصیلی روایت ہے، مستند نہیں ہے. ہمیں قرآن نے بتایا، اور جو بتا دی وہی کافی ہے، کہ قارون کو بڑا مال دیا گیا، بڑی فراوانی دی گئی دولت میں، لیکن اس نے اللہ کی طرف منسوب کرنے کی بجائے اپنے علم کو مقدم رکھا. انما اوتیتہ علی علم عندی، بے شک یہ مال دیا گیا ہوں اللہ کے احسان پر نہیں بلکہ اپنے علم پر. میرا علم، میرا فن، میری صنعت، اس بنا پر دیا گیا ہوں. اولم یعلم، کہ یہ بات جانتا نہیں تھا، ان اللہ قد اہلک، کہ بے شک اللہ تعالیٰ نے ہلاک کر دیا، من قبل، اس سے قبل، من القرون، کئی صدیاں، کئی قومیں اللہ نے ہلاک کر دی اس سے قبل. اور کون تھی وہ قومیں؟ من ہوا اشد من قوتا، جو اس سے سخت ہے باعتبار قوت کے. اللہ نے ان کو پکڑا ان کے گناہوں کی بنا پر، حرکتوں کی بنا پر، جو ان سے بھی سخت تھے، یعنی قارون سے بھی تھے. مال ان کا زیادہ تھا، فراوانی تھی، طاقت زیادہ تھی. من ہوا اشد من قوتا، جو تھے زیادہ سخت اس سے باعتبار قوت کے. اکثر جمع، اور زیادہ تھے باعتبار جماعت کے. ان کے افراد بھی بہت، قوت بھی بہت، مسائل بھی بہت. اللہ نے پکڑا ان کو، اللہ نے پکڑا ان کو. تو قارون کے مقابلے میں کیا ہے؟ اور جہاں سمجھایا جا رہا مشرکین مکہ کو،
قارون کے خزانے، قارون کی طاقت، قارون کا عہدہ اسے بچا نہ سکا. تم اس کے مقابلے میں کچھ بھی نہیں ہو. اللہ کی پکڑ تم پر بھی آ سکتی. اگر قارون کو دسایا جا سکے تم بھی اللہ کے عذاب سے محفوظ نہیں ہو اے اہل مکہ. یہ قارون کی باتیں کہ جو کچھ مجھے ملا میرے علم کی بنا پر، اللہ نے کچھ دے دیا اور وہ اقرار ہے کہ جو کچھ مجھے ملا میرے علم کی بنا پر ملا ہے، یہ اللہ کی دین نہیں ہے. اولم یعلم، کیا نہیں جانا اس نے، ان اللہ قد اہلک، بے شک اللہ نے ہلاک کر دیا من قبل ہی، اس سے پہلے یعنی قارون سے پہلے، من القرون، کئی بستیوں کو اور کئی صدیوں کو اور کئی قوموں کو. سارے معنی درست ہیں. کئی نسلوں کو اللہ نے ہلاک کر دیا. کون تھی وہ؟ من ہوا شد، جو تھی سخت، زیادہ سخت، من ہو اس قارون سے، قوت باعتبار قوت کے، اکثر جمع، اور زیادہ تھے باعتبار جماعت کے، لا لشکر کے. لشکر بھی ان کا زیادہ، جماعت بھی ان کی زیادہ، سپاہ ان کی زیادہ، فوج ان کی زیادہ، رعیت ان کی زیادہ، طاقت ان کی زیادہ، مال ان کا زیادہ. وہ ہلاک نہیں ہوئے؟ ہلاک ہوئے. تو اللہ اس قارون کو تباہ کرنے پر، ہلاک کرنے پر قادر ہے. اور اہل مکہ جب قارون کو تباہ کرنے پر قادر ہے اور اس سے زیادہ طاقتور لوگوں کو تباہ کرنے پر قادر ہے، تو تم کیا چیز ہے؟ تم پر بھی عذاب الہی آ سکتا ہے. اور فرمایا وَلَا يُسْأَلُ عَنْ ذُنُوبِهِمُ الْمُجْرِمُونَ، اور نہیں پوچھا جائے گا ان کے گناہوں کے بارے میں مجرموں کو. عذاب آ گیا تو آ گیا، اب گناہوں کا سوال نہیں ہوگا، پکڑ ہے. اب گناہوں کے تعلق سے پہلے باتیں ہوتی تھی، گناہ نہ کرو، معصیت نہ کرو، لوٹ آؤ، توبہ کر لو، انابت کا راستہ اپنا لو. نہیں سنتے تھے، گناہوں پر گناہ کرتے تھے. جب اللہ کا عذاب آئے گا اب کوئی سوال نہیں ہے کہ تم نے کیا عمل کیا، کیا کرتے رہے، کوئی سوال نہیں. اور ان پر اللہ کا عذاب طاری ہوگا، مسلط ہوگا، اور ان کی بربادی کا باعث ہوگا. یہیں پر اکتفا کرتے ہیں. بارک اللہ فیکم، جزاکم اللہ خیر. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.